السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے اکبر بادشاہ کو اللہ والے نے دوستو سونا پہننے سے کیسے روکا۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تیرا جھولی تیری عطا میری، مانگنے والا تو بن، تو مانگتا کیوں تھکتا ہے، میں دیتا نہیں تھکتا۔ تو مانگنے میں شرم کیوں کرتا ہے، میں دیتا ہوا حجاب نہیں کرتا۔ مانگ مانگ، پھیلا جھولی۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے، بار بار کیوں مانگتا ہے، ول ول کیوں مانگتا ہے، ہر ویلے کیوں مانگتا ہے۔ فرمایا میری بندے 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سانس میں مانگ، میں راضی۔ اگلی جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے، مسلمان مطلب کی آیت لیتے ہیں اور پھر آگے کو چل دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ شب بیداری کرنے والوں، رات کو نفل اٹھ کر پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے دل کے ارادوں کو جاننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ میں زندگی کا مالک ہوں، موت میرے قبضے میں ہے۔ جب چاہوں کسی کو فوت کر دوں، جب چاہوں کسی کو پیدا کر دوں، جتنا چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، جس وقت چاہوں کسی کو موت کا جھٹکا لگا دوں۔ کوئی میرا شریک نہیں، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی میرے یہاں جبر کرنے والا نہیں۔ shahideislam.com۔ اور آگے پھر اور بڑھا کے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین۔ تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں۔ او میرے بندوں، پیدا میں نے کیا، شکل صورت میں نے دی، اولاد میں نے دی، دولت میں نے دی۔ آج کچاوے لے کر، آج بسیں ٹرک لے کر ادھر ادھر چلے اور تمہیں شرم کب آئے گی؟ فلاں مزار پہ چلو، کامیاب ہو جائے گی بس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانہ میں نے کھلایا، پانی میں نے پلایا، ان کو بھی میں نے پالا، تجھے بھی میں نے پالا، تو کدھر چلا ہے اب؟ اور اللہ والوں نے اسی پر محنت کی کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ۔ کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا،
लोगों ने देखा दिल्ली की जामिया मस्जिद का, जिसका सबसे बर्रे सगीर में सबसे बड़ा फर्श है, सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है, गरम गरम फर्श पे दोपहर के वक्त मौलाना शाह इस्माइल शहीद देलवी रहमतुल्लाह अलैह चक्कर लगा रहे हैं। 12 बजे का वक्त है, सख्त गर्मी है। किसी ने पूछा, शाह जी ये क्या कर रहे हो? फरमाया, कुफर के खिलाफ जिहाद करना है, डरता हूं मेरे पैरों को अगर गर्म जमीन पे चलना पड़ गया, कहीं ये जवाब न दे दे, मैं इनको गर्म जमीन पे चलाने का आदी बना रहा हूं। मैं इनको गरम गरम जमीन पे चलने की आदत डाल रहा हूं, मश्क कर रहा हूं, अगर चलना पड़ा कहीं कुफर को छोड़कर इधर उधर ना हो जाए। दोस्तों, आप सभी दरिशे बयान को मुकम्मल सुनिएगा। वो शाह इस्माइल अकबर बादशाह के पास शिकायत की मुलानों ने कि सब इस्तिकबाल करते हैं आपका और ये शाह इस्माइल आपका इस्तिकबाल नहीं करता। चुनाचे अकबर बादशाह की समझ में बात आई, नाराज हुआ, शाह साहब को बुला के पूछा कि सारा जहान मेरा अदब करता है, मैं हिंदुस्तान का अजीम सल्तनत का बादशाह हूं, आप मुझे देखकर खड़े नहीं होते। चुनाचे शाह साहब ने फरमाया कि शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, जिसके हाथों में सोने के कांगन हो उसकी ताज़ीम न की जाए। यह अफजल जिहाद कलिमत हक इंदा सुल्तान इन जाहिर। सारी उम्र के नफल एक तरफ, इस्तिग़फ़ार एक तरफ, तहज्जुद और इशराक एक तरफ, इबादत एक तरफ, और जालिम के सामने हक का कलमा कहकर उल्टा लटक जाना ये एक तरफ। चुनांचे अकबर बादशाह कहने लगा कि सोना ठीक नहीं। फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए हराम फरमाया। बादशाह भी बादशाह लोग थे, सोने के कंगन उसी वक्त उतार दिए, और वो जो मुल्ला थे ना, जो एहतराम किया करते थे, शिकायत किया करते थे, उनको गिरफ्तार करके मंगवाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने एहतराम कर करके मुझे उल्टा गुनाह में डाल दिया, अगर शाह इस्माइल ना होता मैं जहन्नुम में चला जाता। और फिर वो आदत तो पड़ी होती है ना, ओ जी हमने ये सोचा था बादशाह नाराज ना हो जाए। देखो ना जी, सोची खुदाई हुई बादशाह, कभी आप नाराज ना हो जाए। कहने लगा, मेरी नाराजगी की परवाह की तुमने, मेरी बर्बादी को तो ना सोचा। तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मुझे क्यों नहीं पहुंचाया, सरकार मदीना की आवाज मुझे क्यों नहीं पहुंचाई। फिर दिल्ली में एक जुलूस निकलता था, शाह साहब के जमाने में जुलूस निकलता था। जुलूस वालों ने एक प्याला, एक जोड़ा जूतियों का और एक दस्तार, पगड़ी, अमामा ये लेके चलते थे लोग, और लोगों में ये मशहूर कर रखा था कि ये प्याला है जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, खाया है, नोश फरमाया है, और ये जूता वो है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, और ये पगड़ी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करता है, लिहाजा एहतराम करो। हर जुमेरात को जुलूस निकलता था, लोग खड़े हो होकर एहतराम करते थे। चुनांचे जब वो जुलूस शाह इस्माइल शहीद के पास से गुजरता, आप खड़े ना होते तो सारे लोग कहते तौबा तौबा, ये बड़ा वहाबी है, इस्तिक़बाल नहीं करता, एहतराम नहीं करता। अकबर बादशाह ने यह भी शाह साहब से पूछा
کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں. چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے. کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا. اس جوتے کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز، اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی. یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو. پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں. یہ اگر کسی سے پوچھو نا جی آپ نے جلوس کیوں شروع کیا؟ جی خواب میں نظر آیا نا کہ تمہارے گھر سے تخت اٹھنا چاہیے، تخت اٹھنا چاہیے، یہ تخت الٹنا چاہیے. پتا تو چلے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں. میں اس لیے احترام نہیں کرتا. اور اگر یہ حضور کے پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے. اس لیے اگر یہ حضور کی تبرکات ہے، ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے. یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں. اگر یہ حضور کے تبرکات ہیں، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک. تو پتا چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا، اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے. مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے. یوں لکھا علماء نے، جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو کیا میں تمہیں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے. لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو. پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو. وہ سارے کہنے لگے یار اس بابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہی مارا گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا. مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا. علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے. سفید کاغذ نظر آتے تھے، حرف نظر ہی نہیں آتے تھے. کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ، حرف نظر ہی نہیں آتے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا، سینہ بسینہ علم عطا ہوگا، کتابوں سے نہیں. یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے. چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی.
وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں. سب سے بڑی عبادت جہاد ہے. سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے. مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے. دوست آپ سبھی درشہ بیان کو مکمل سنیے گا. شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو. تیرا جھولی تیری عطا میری، مانگنے والا تو بن. تو مانگتا کیوں تھکتا ہے؟ میں دیتا نہیں تھکتا. تو مانگنے میں شرم کیوں کرتا ہے؟ میں دیتا ہوا حجاب نہیں کرتا. مانگ مانگ، پھیلا جھولی. ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے. بار بار کیوں مانگتا ہے؟ ول ول کیوں مانگتا ہے؟ ہر ویلے کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا میری بندے 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سانس میں مانگ، میں راضی. اگلی جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے، مسلمان مطلب کی آیت لیتے ہیں اور پھر آگے کو چل دیتے ہیں. فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت. شب بیداری کرنے والوں، رات کو نفل اٹھ کر پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا تیرے دل کے ارادوں کو جاننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. میں زندگی کا مالک ہوں، موت میرے قبضے میں ہے. جب چاہوں کسی کو فوت کر دوں، جب چاہوں کسی کو پیدا کر دوں، جتنا چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، جس وقت چاہوں کسی کو موت کا جھٹکا لگا دوں. کوئی میرا شریک نہیں، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا. کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی میرے یہاں جبر کرنے والا نہیں. shahideislam.com. اور آگے پھر اور بڑھا کے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین. تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں. اور میرے بندوں پیدا میں نے کیا، شکل صورت میں نے دی، اولاد میں نے دی، دولت میں نے دی. آج کچاوے لے کر، آج بسیں ٹرک لے کر ادھر ادھر چلے اور تمہیں شرم کب آئے گی؟ فلاں مزار پہ چلو، کامیاب ہو جائے گی بس. اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانہ میں نے کھلایا، پانی میں نے پلایا، ان کو بھی میں نے پالا، تجھے بھی میں نے پالا. تو کدھر چلا ہے اب؟ اور اللہ والوں نے اسی پر محنت کی کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ.
کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا، لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دے، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سننا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، اور جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی چھوٹی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔
चुनाचे जब वो जुलूस शाह इस्माइल शहीद के पास से गुजरता, आप खड़े ना होते तो सारे लोग कहते तोबा तोबा, ये बड़ा वहाबी है, इस्तिकबाल नहीं करता, एहतराम नहीं करता। अकबर बादशाह ने यह भी शाह साहब से पूछा कि सारी दिल्ली इस्तिकबाल करती है, लोग सारे एहतराम करते हैं, चलो मेरा एहतराम तो आप नहीं करते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदिये और आपके तबर्रुकात और आपके इस्तेमाल करदा चीजों का भी आप इस्तिकबाल नहीं करते, कमाल है, हद हो गई तेरे वाली। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, अकबर बादशाह तेरे पास क्या सबूत है? ये वही पियाला है जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया, खाना तनावुल फरमाया। इस जूते का क्या सबूत है? इस पगड़ी का क्या सबूत है? इस दस्तार का क्या सबूत है? इस अमामे का क्या सबूत है? और एक और चीज, अगर आपको नींद नहीं आई तो थोड़ी सी लतीफ चीज है, बड़ी समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। ये जुलूस दिल्ली के बाजारों में घुमा घुमा कर शाम को अकबर बादशाह के दरबार में जाता और वो बादशाह कुछ इनाम देता इन जुलूसों के मालिकों को। पता चला कि ये जो जुलूस निकालने वाले हैं ये पुराने जुलूसों की कमाई खाने वाले हैं। ये अगर किसी से पूछो ना जी आपने जुलूस क्यों शुरू किया, अजी खाम में नजर आया ना कि तुम्हारे घर से तख्त उठना चाहिए, तख्त उठना चाहिए, ये तख्त उलटना चाहिए, पता तो चले। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, अकबर बादशाह ये जूते हुजूर के नहीं, ये प्याला हुजूर का नहीं, ये पगड़िया मामा दस्तार हुजूर की नहीं, मैं इसलिए एहतराम नहीं करता। और अगर ये हुजूर के फिर सबसे बड़ा बेअदब तू है, सबसे बड़ा गुस्ताख तू है, सबसे बड़ा बेदीन तू है। इसलिए अगर ये हुजूर की तबर्रुकात है, इनकी ज़ियारत के लिए तुझे जाना चाहिए। ये तेरे दरबार में चलकर आते हैं, तू कुछ पैसे इनके मत्थे मार देता है, तुझसे बड़ा गुस्ताख कोई नहीं। अगर ये हुजूर के तबर्रुकात है, सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो इन्होंने कमाई का दरिया बना रखा है, वरना कहां सरकार की पगड़ी और कहां हुजूर का इमामा और कहां पियाला और कहां हुजूर के नालैन मुबारक। तो पता चला कि ये जितने भी जुलूस पलूस निकालते हैं ना, इससे कमाई मकसूद होती है। मगर बादशाह लोग बड़े समझदार थे। यूं लिखा उलमा ने, जब शाह साहब ने फरमाया ना कि अगर ये वाकई हुजूर के हैं तो क़यामत में क्या जवाब देगा कि तबर्रुकात तेरे दरवाजे पे चलकर आया करते थे। लिखा, बादशाह रोने लगा और कहा इस जुलूस को बंद कर दो। पहले तो सारों का इल्जाम शाह इस्माइल पे था ना, हुक्म हो गया कि जुलूस को ही बंद कर दो। वो सारे कहने लगे यार इस वहाबी को ना छेड़ते तो अच्छा था, वो आमदनी का जरिया बना हुआ था, वो ही मारा गया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह खौफ खुदा में सबसे आगे था, तकवा और परहेजगारी में यकता था। मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो पीर है, उस्ताद है शाह इस्माइल शहीद का। उलमा ने लिखा है कि मौलाना सैयद साहब जब किताबें पढ़ने लगे अरबी की तो हरफ गायब हो गए। सफेद कागज नजर आते थे, हरफ नजर ही नहीं आते थे। कोई किताब भी सामने लाओ, हरफ नजर ही नहीं आते। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपको अल्लाह पाक इल्म तकवीनी अता फरमाएगा, सीना बसीना इल्म अता होगा, किताबों से नहीं।
یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی۔ وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو، کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔